اس پر تو ایک تفصیلی گفتگو چاہیے، لیکن میرے خیال کے مطابق ذکر کی سب سے بہترین تشریح حضرت امام ربانی علیہ رحمہ نے کی ہے۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ۔ آپ فرماتے ہیں ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کا زائل ہو جانا، یعنی انسان کو ہر وقت یہ خیال مستحضر رہے، ہر وقت انسان اس سوچ میں رہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اور غفلت کا زائل ہو جانا اور استحضار اس کا رہنا، یہ ذکر ہے۔ تو یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو پھر وہ اللہ جل شانہ کے احکام کی پیروی لازمی کرے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو حکموں کو نظر انداز کرے جب اس کو یہ خیال مستحضر رہے گا کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور کبھی بھی اس خیال سے، اس سوچ سے، اس فکر سے غافل نہیں ہوگا۔ اور یہ ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے۔ اٹھتی بیٹھتی ٹرتی پھرتی ستیاں تے جاگ دی، نام چھپ دی رو تے کھپ دی، ویکھ سر اس راگ دی، نام چھپیاں قرب ملتا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ یہ سب کچھ اندر ہی ہے، یہ بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر سب کچھ رکھا گیا ہے۔ اس لیے اس کا نام لوگے تو وہ جس طرح کستوری کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کو جتنا رگڑتے اتنی خوشبو پھیلتی ہے، تو کثرت سے اس کا نام لوگے تو اللہ کی یادوں کی خوشبو پھیلے گی۔ اندر بوٹی مشک بچایا اتے جہاں پھلا تیاری، یہ وہی کیفیت ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جھاڑیوں کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں ہوں اور کوئی سایہ دار درخت ہو تو اس کی جو اہمیت جنگل میں ہوتی ہے، غافلوں میں اللہ کا جو ذاکر ہے، حقیقی معنی میں ذاکر، اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اپنے باطن کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اندر کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت ذکر کے ساتھ ہم دل کی صفائی کر سکتے ہیں۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب وہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو بندے کے کتنے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہے کہ میرا دل ستھرا ہو جائے تو وہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرے۔ پھر اس کے بعد فصلہ اور نماز پڑھے۔ نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ عاقب الصلاۃ لذکر، فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ یاد اللہ کے حضور حاضری ہے نماز، اور استحضار قلب کے ساتھ نماز انسان کے دل کے زنگ کو اتارتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ جل شانہ کا ذاکر ہوگا وہ کبھی بھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتا، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے یہ چھوٹ جائے، اس لیے کہ اس کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ سالک کو ابتداءً وہ حظ، وہ لطف، وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا حکم سمجھ کے جب بندہ ادا کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، پھر تو مشکل ہو جاتا کہ کون اس طرح نماز پڑھے جس طرح حضور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم اس کی نقل کرو اور اس کی طرح پڑھو۔ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، حظ نہیں ملتا، لطف نہیں آتا۔ تو آپ نے اس سے کہا، وہ بڑا پریشان تھا کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن حظ نہیں ملتا، لطف نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے اور شریعت کی طرف سے لازم ہے میرے اوپر، وہ تو فریضہ ہے، وہ تو میں پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تم لطف اور مزے کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے اور لطف کے لیے نہیں پڑھ رہے، تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا حضور مجھے اس کا مزہ آ گیا، اس کا لطف آ گیا ہے۔
تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں پتہ نہیں میری نماز قبول ہے کہ نہیں، ٹکرے مار رہا ہوں، وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیفیت نصیب ہو نہ ہو، کنڈا کھڑکاتے رہنا چاہیے، کبھی تو در کھلے گا، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے حضور پیشانی رگڑتے رہنا چاہیے۔ یہ توفیق ہے، اس سے بڑھ کر کیا کہ وہ بندے کو اپنی چوکھٹ پہ بلا لے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی باشعور لوگ، ان سے گفتگو کرو سیاست پر، ان سے گفتگو کرو معاشرت پر، اقتصادیات پہ بات چلے یا جغرافیے پہ گفتگو ہو، انسانی اخلاقیات اور اقدار پہ بات ہو یا کسی موضوع پہ، لگتا ہے کہ یہ اس دور کا افلاطون ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہوگا تو چپکے سے کھسک جائے گا، تو یہ اتنی سی بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی چوکھٹ پہ بلا دیتا ہے۔ جس زمانے میں بڑی گہما گہمی ہوتی تھی اسٹیشن کے اوپر، تو لاہور اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد ہے، تو عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور کلی نے سامان اٹھایا ہوا تھا بڑا پکا نمازی۔ تو جب مسجد کے قریب سے گزرنے لگا، مکلوڈ روڈ پہ کہیں اس نے جا کے سامان دینا تھا، تو جس کا سامان اٹھایا تو اسے کہا کہ 2 منٹ لگیں گے، اگر تم کہو تو میں نماز پڑھ لوں، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان رکھا، اب وہ بابا جی اندر نماز پڑھنے لگے۔ نماز تھوڑا جو ہے وہ بڑے سکون سے پڑھتے تھے، تو 4 رکعتیں بڑے سکون سے پڑھی، اور یہ بار بار وہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں سے جا کے اندر جھانکتا ہے کہ بابا جی ابھی آئے نہیں ہیں۔ تو خیر بابا جی نے سلام پھیرا، اور اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا بھی ان کا ذوق تھا، تو وہ جلدی پڑھنے لگ گئے۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔